میں آپ کو یہ بات بھی غیر مبہم الفاظ میں بتا دوں گا کہ ہندوستان میں آج جو پالیسیاں چل رہی ہیں ان پالیسیوں کے پیچھے RSS کا فکر ہے. بالکل ایک بدیہی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حقیقت پسند جو لوگ ہوں گے، صرف RS کا فکر ہے. اور RS فکر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جہاں بھی ممکن ہو سکے گجرات بنایا جائے اور گجرات بنا کر قاتلوں کو قید کی سزا دی جائے، کسی کو موت کی سزا نہ دی جائے. جنہوں نے 3000 لوگوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا ان کے خلاف بھی کوئی بھی کسی کو بھی آج تک قتل کی سزا نہیں دی گئی ہے. اس طرح یہ RS سوچ جو ہے وہ یہاں وہ غالب کرنا چاہتے ہیں اپنے ان حربوں کے ذریعے. اس سے بھی ہماری مظلوم قوم کو باخبر رہنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا 2006 میں فارسٹ سیکٹر نے جنگلات کی زمین کا ایک رقبہ جو شاہین بورڈ کو منتقل کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے سٹے لایا اور وہ اب بھی ان کے قبضے میں ہے. 1989 میں صرف 12,000 یاتری یہاں آئے تھے اور آج جب جیسا میں نے کہا 50 گنا اضافہ ہو گیا ہے اور 6,30,000 2012 میں یاتری یہاں آئے اور وہ یاترا کر کے چلے گئے. اب یہ جو سپریم کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لیا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں میں سے جو 93-94 لوگ مر گئے ہیں. اب آپ خود اندازہ کریے کہ بھائی سطح سمندر سے کتنی اونچی ہے؟ 12,000 13,500 فٹ اونچی ہے یہ جو غفا ہے 13,500. اب آپ خود اندازہ کریے کتنے ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، کتنی ایلمنٹوں کے شکار لوگ ہوتے ہیں یاتریوں میں. تو 6 لاکھ لوگوں میں سے 94 یا 93 لوگوں کا طبی موت مر جانا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ اب یہاں کھلی سڑک بنائی جائے اور سڑک کے گرد دیواریں بنائی جائیں. اس سڑک کو دونوں طرف سے وسعت دی جائے تو کتنے درخت کٹیں گے اور کتنا ماحول پہ اثر پڑے گا. کوئی 3,000 سے زیادہ بتایا جا رہا ہے، صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ 3,000 سے زیادہ درخت کٹیں گے اور پھر ماحولیات پہ کیا اثر پڑے گا وہ آپ خود جانتے ہیں. لیکن یہ علاج نہیں ہے اس بات کا کہ بھائی کوئی مرے نہیں، یاترا کے پر جو لوگ آئیں گے ان میں سے کوئی مرے نہیں، یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. سڑک بننے کے بعد بھی تو اونچائی جو ہے وہ تو برقرار رہے گی اور جو لوگ یعنی بغیر کسی میڈیکل چیک اپ کے آ جاتے ہیں، حج کے لوگ جاتے ہیں، لوگ حج کے لیے ان کو پہلے انجیکشن کیا جاتا ہے، ان کا باضابطہ چیک اپ کیا جاتا ہے اور جو لوگ صحت مند نہیں ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے. لیکن 6 لاکھ لوگوں کا کوئی بھی چیک اپ نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں دیکھا جاتا. ان کو جو کارڈ دینے والے یا سرٹیفکیٹ دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ نہیں دیکھتے کہ ان کی ایج کیا ہے، ان کی صحت کا کیا حال ہے. اور اس طرح اگر 93 یا 94 لوگ مر گئے تو اس کا نوٹس لیا جانا، بہرحال یہ بھی بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کتنے لوگ مارے گئے کہیں بھی کسی بھی واقعے پہ. شاید میں آپ کو بہرحال آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں بھی شاید سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا کسی بھی واقعے جہاں یہاں لوگ مارے گئے. مسکر ہوا، جموں میں مسکر ہوا، 5 لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے مسلمان، کسی سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں دیا. یہاں موئے مقدس کی تحریک میں یہاں کتنے لوگ مارے گئے. اور پھر یہاں جب سیج ہوا یہاں حضرت بل کا، یہ جو بجواڑا کا مسکر آپ دیکھ لیجئے، گاؤں قدل کا مسکر آپ دیکھ لیجئے، 6 جنوری 93 کو سوپور کا مسکر دیکھ لیجئے، 25 جنوری 90 کو ہندوارہ کا مسکر دیکھ لیجئے، اور 94 میں کپوارہ کا مسکر دیکھ لیجئے، چھٹی سنگھ پورہ کا مسکر دیکھ لیجئے. اتنے مسکر ہوئے یہاں، اتنی عصمت دریاں ہوئی یہاں، اتنی عزتیں لوٹی گئی یہاں. 10,000 لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. 7,600 قبروں، نام نہاد کا غیر نامعلوم قبروں کا یہاں انکشاف ہوا ہے. کسی کا بھی یہاں تک میری دانش کا تعلق ہے سپریم کورٹ نے، بھارت کی سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا.
2008 اور 2010 میں جو قتل ہوئے، 8 میں بھی، 9 میں بھی، 11 میں بھی، اور یہ جو قتل ہوئے ہیں بے رحمی کے ساتھ، اور جو جن کے قاتل جانے پہچانے ہیں، CRPF اور پولیس ان کی قاتل ہے، خاص طور 2010 کے جو ہمارے شہداء ہیں، لیکن کسی کا نوٹس نہیں کیا گیا۔ یہاں ہزاروں بستیاں خاکستر میں بدل دی گئی ہیں، کسی کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ بھائی کیوں جلاتے ہو؟ ایک گھر میں کوئی مجاہد چھپا ہوتا ہے، اس گھر کو تو آپ تلاشی کر سکتے ہیں، لیکن اس بستی کے سارے مکانوں کو جلانا انتقام گیری کی بدترین شکل ہے۔ میں نے خود کئی بستیوں میں جا کر دیکھا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا ہاں ایک مجاہد تھا یہاں، وہ باہر جا کر لڑ رہا تھا، لیکن انہوں نے ساری بستی کو، وہاں زب ماگام میں خود گیا ہوں، گامرو بانڈی پورہ میں خود گیا ہوں، اور اسی طرح کئی ایک یہاں ہیگام پلوامہ میں خود گیا ہوں، جہاں ساری بستی کو خاکستر بنا دیا گیا اور کتنی عزتیں لوٹی گئی، لیکن کہیں بھی بھارت کی سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں جو مارا جاتا ہے مسلمان ہے، یہاں جس بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے وہ مسلمان بیٹی ہے، یہاں جو مکانات جلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے مکانات، یہاں جو مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسجدیں ہیں۔ تو مائنڈ سیٹ کیا ہے RS کا؟ مائنڈ سیٹ کہ مسلمان ہو، اس کا قتل کرنا، اس کی عزت لوٹنا، اس کے مکانات جلانا، اس کو پشتی میں دھکیل دینا، یہ ہندوستان کے سامراج کا نیشنل ازم، یہ نیشنل ازم کی ذمہ داری ہے ان حاکموں پر کہ بھائی نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ شرائن بورڈ کو ڈسبینڈ کیا جائے، ختم کیا جائے، لوکل ہندوؤں اور پنڈتوں کو یاترا کنڈکٹ کرنے کا موقع دیا جائے، تمام مذہبی معاملات کو حکومتی دسترس سے آزاد کیا جائے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے مسلم اوقاف کے بھی، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس بارے میں بھی اپنا موقف ہم واضح کر رہے ہیں۔ یاترا کے دورانیہ میں بھی کمی لائی جائے اور یاتروں کی تعداد کو بھی محدود کیا جائے۔ کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ آپ خود جا کر گنگوتری میں دیکھ لیجیے، جہاں BJP کی حکومت ہے، بھائی وہاں جو آپ ڈسپلن قائم کر رہے ہیں کہ 150 سے زیادہ لوگ وہاں ایک دن میں یاترا نہیں کر سکتے، تو یہاں ہزاروں کو آپ کیوں الاؤ کرتے ہو؟ 18,000 ایک دن میں یہاں یاترا کر رہے ہیں۔ بھائی وہاں جب بندش ہے، وہاں جب نظم ہے، ڈسپلن ہے، وہاں جب آپ پابندی عائد کر رہے ہیں، تو یہاں کیوں انتقام گیری سے آپ کام لے رہے ہیں؟ یہاں ایک دن میں 18,000 لوگ یاترا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسکرمنیشن اور یہ انتقامی کارروائیاں، یہ انتقامی جذبہ، یہ بدترین قسم کا جذبہ ہے، اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم بدلنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر ہم انشاءاللہ قوم کو بیدار کریں گے، قوم کا تعاون حاصل کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری قوم کو سڑکوں پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، فلائی اوورس پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو یہاں کی نام نہاد حکومت آئے دن اپنے فنڈز کا اعلان کرتی رہتی ہے، یہ اقتصادی ترقی، یہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور سڑکوں اور فلائی اوورس کا بنایا جانا، یہ کسی مظلوم اور محکوم قوم کی محکومی کا علاج نہیں ہے، یہ اس کی غلامی کی زنجیروں کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے حربے ہیں، اور ہماری مظلوم قوم کو ان حربوں سے آشنا ہو جانا چاہیے۔ بقول اقبال، موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام، ہے کہ غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینے بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ یہ حربے ہیں غلام امپیریلسٹ قوم کے، امپیریلسٹ طاقت کے حربے ہیں کہ بھائی انہی چیزوں کی طرف لے جایا جائے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنے شہید ہو گئے ہیں، آج تک 6 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں جموں کے 5 لاکھ لوگ شامل ہیں۔
لیکن کوئی آج ان کا تذکرہ نہیں کر رہا، کوئی لٹی عصمتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا، کوئی لٹی بستیوں کا تذکرہ نہیں کر رہا، کوئی 10,000 گمنام لاپتہ ہوئے جانے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا، کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا جن کو انٹراگیشن سینٹروں میں ناکارہ بنا دیا گیا ہے، کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا جن کو انٹراگیشن سینٹروں میں مردانگی کی قوت سے محروم رکھا گیا ہے تاکہ یہاں کی نسل کشی کا ایک اور طریقہ آزمایا جائے، اختیار کیا جائے۔ آخر یہ مظلوم قوم کیوں سڑکوں پر فریفتہ ہو رہی؟ یہ سڑکیں کیا دیں گی اس مظلوم کو؟ مظلوم قوم کو سب سے پہلے آزادی کو ترجیح دینا چاہیے، سب سے پہلے اپنے دین، ایمان، اپنی تہذیب اور کلچر کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے، اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے ہمارا۔ اگر ہماری قوم بیدار نہ ہو جائے تو بہت تاریک ہے ہماری قوم کا مستقبل ہر لحاظ سے۔ اور میں آپ کو آپ کی وساطت سے اپنی مظلوم قوم تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو باغات ہیں، زمینیں ہیں، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، ان سب چیزوں سے کے مقابلے میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اسلام اور دین کی دولت۔ وہ خیر مما یجمعون، قرآن ہم کو کہتا ہے بھئی یہ جو تمہیں دولت دی گئی ہے قرآن کی شکل میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اولیاء کرام اور مجددین کی شکل میں، یہی آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کے لیے ہمیں سب کچھ ترجیح دینا چاہیے، لیکن اس سرمایہ کو ہمیں اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور ہندوستان کے نزدیک یہی سرمایہ ہے جو وہ لوٹنا چاہ رہا ہے۔ اس جارحیت کے خلاف ہم پہلے مرحلے پہ 4 سپتمبر کو ہڑتال کی کال دے رہے ہیں، 4 سپتمبر منگل کو، اور میں تمام لوگوں سے، تاجر برادری سے، ٹرانسپورٹ والوں سے، سومو والوں سے، آٹو رکشہ چلانے والوں سے، طلباء سے، تعلیمی اداروں سے، اور پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ ہے جو اکثر ہڑتالوں کا احترام نہیں کر رہا ہے، میں سب کو دردمندانہ اپیل کروں گا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر مکمل اور ہمگیر ہڑتال ہونی چاہیے 4 سپتمبر کو، تاکہ ہم بھارت کے ایوانوں میں یہ بات پہنچا سکیں کہ آپ کے یہ جو شاطرانہ اور سامراجی حربے ہیں، ہماری قوم ان حربوں سے ناواقف نہیں ہے، وہ اس کا نوٹس لے رہی ہے اور اس کے خلاف وہ مؤثر ترین آواز اٹھانے کا حق رکھتی ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ اٹھائی جائے گی۔